للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو آج ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نیا فائدہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں اساس کل خیر ان تعلم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کہتے ہیں ہر خیر کی، ہر اچھے کام کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ یہ ہے کہ تم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے اس بات پر یقین کرنا یہ ہر خیر کی بنیاد ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہر خیر کی بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے یہ۔ جی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں سب خیر ہے۔ مطلب کوئی کسی عمل کا وجود میں آنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، اور جو چیز نہیں آئی وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیدک الخیر کا ذکی بھائی ایک بات یہ بھی مراد ہے کہ یہ تو وہاں پہ ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، پھر بیدک الخیر۔ تو دیکھیے آپ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دے گا۔ دیکھیے دینا جو ہے نا تؤتی الملک، تو یہ بھی خیر ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اور پھر چھینا گیا جب وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ عزت بھی جو ملی تو اللہ ہی نے دی، پھر نعوذ باللہ عزت کو جو چھین لیا گیا کسی سے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ لیکن اللہ نے آخر میں کہا بیدک الخیر، اس بار کہ خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کبھی ملک کا چھینا جانا کہ آپ سے چھن گیا، تو اس میں بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے، کیونکہ خیر اللہ کا ہے نا۔ اسی جب کچھ جو چھن گیا تو اس پہ یہ یقین کہ بھائی اللہ ہی تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ ہاں تو یہ بات ہے۔ تو دیکھ اچھا جب کوئی چیز چھینی آتی ہے نا، کوئی چیز چھینی آتی ہے تو اس وقت آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ چھینی جانی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس میں بھی خیر ہے۔ ارے وہ رہ گیا، تو اس وجہ سے معاف کرے گا، ایک منٹ دی بس، زندگی میں جو بھی نصیب و فرار ہیں بس باعث خیر ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ اگر ہم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا، یہ غلط ہے۔ ہاں کریے آپ سب کچھ، لیکن آخر میں یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ ہے، مرضی۔ اب یہ کہنے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنیاد ہے ہر خیر کی۔ تو جتنا آپ سوچیں گے قرآن حدیث پہ جو کچھ بھی ہے، جتنا آپ سوچیں گے تو آخر میں آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ جتنا بھی آپ سوچیں گے آخر میں اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہنے اس کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے، بھٹکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر میں آپ سر پٹک کے آپ پہنچیں یہیں پہ، وہیں پہنچتی ہے یاروں، وہیں پہنچتی ہے یاروں، کہیں سے بات چلے۔ تو اس میں یہ ہو گیا۔ اچھا صاحب اب آئیے دوسری بات،
رک جائیے آپ. اچھا اب آئیے دوسری بات. اب یہاں سے جو بات ہے ابن قیم فرما رہے ہیں، اب اس کو دیکھیے، یہ فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ ایک عملی بات ہے. کہتے ہیں کہ فَتَيَقَّنْ حِينَئِذٍ أَنَّ الْحَسَنَاتِ مِن نِعَمِهِ تَشْكُرُهُ عَلَيْهَا وَتَضَرُّعُ إِلَيْهِ أَن لَا يَقْطُعَهَا عَنْكَ. کہنے اس لیے اس بات پر بھی یقین کرو کہ اگر تم سے کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں، حسنات ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، یہ تم سے نہیں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ ان الحسنات، یہ جو بھی حسنات تم کر رہے ہو، یہ من نعم ہی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے. بھائی اس کا کریڈٹ اپنے کو مت دو. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے تو سارا کریڈٹ اللہ کو دو. تو اس کے لیے فَتَشْكُرُهُ عَلَيْهَا، تو اس پر شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. قرآن میں کہ نبی یہ کہتے تھے، کوئی نبی اچھا کام کر کے یہ کہتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یہ جو ہم کو توفیق ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو وَتَشْكُرُهُ عَلَيْهَا، تو اس لیے ہر حسنات کے اوپر شکر ادا کرو اللہ کا. وَتَضَرُّعُهُ إِلَيْهِ أَن لَا يَقْطَعُهَا عَنْكَ، اور اللہ کے آگے گڑگڑاؤ. تضرع کہتے ہیں گڑگڑانے کو، رو رو کے یہ گڑگڑاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھینے نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مت کہیے گا کبھی کہ چونکہ ہم کو معلوم ہے ہم یہ اچھے اعمال کرتے رہیں گے، اس کی چنتا ہم کو نہیں ہے، وہ تو ہم کرتے رہیں گے، مسئلہ نہیں. آپ سمجھیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ توفیق اعمال کی آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. اچھا وَأَنَّ السَّيِّئَاتِ مِنْ خُذْلَانِهِ وَعُقُوبَتِهِ فَتَبَتَّهَلْ إِلَيْهِ أَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سیئات ہیں، یہ جو گناہ کے کام ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو رسوا کرنا چاہتا ہے. یہ گناہ جو ہے نا ہم تب کرتے ہیں جب سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو رسوا کرنا چاہتا ہے. اب یہ صاحب بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ توفیق چھین لی. اب اللہ کہتا ہے اس کو ہم رسوا کر کے چھوڑیں گے دنیا میں. یہ ہم کو بھول گیا نا، اب ہم اس کو بھول گئے. اب یہ توفیق چھین گئی صاحب. اب یہ جو ہے اس آدمی کا تعلق اللہ سے کٹ گیا. آپ سمجھیں؟ اور جو آدمی جس دشت کا بندہ ہوتا ہے، یا جو جانور جس جنگل کا ہے، اس جانور کو آپ کہیں اور آپ ڈال دیں، آپ شیر کو پانی میں ڈال دیں، سروائیو نہیں کر سکتا. آپ جنگل میں ڈال دیں شیر کو، خوشی وہ دوڑے گا. مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر آپ دشت میں ڈال دیں، صحرا میں ڈال دیں، جنگل مر جائے گی. ایسی اللہ جب رسوا کرنا چاہتا ہے نا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو پھر توفیق چھین لیتا ہے. اب ہم آپ پوری زندگی جو ہے اللہ سے کٹ کے گزار رہے ہیں. اس سے بڑی رسوائی نہیں ہے کہ ہم مسجد کے آدمی تھے اور ہم نے زندگی کاٹ دی بازاروں میں. آپ سمجھیں؟ تو ہم وہاں کے تھے نہیں، ہم تھے مسجد کے، حی علی الصلاۃ والے.
لیکن توفیق چھن گئی تو ساری زندگی بازار میں کاٹ دی. ہم وہاں کے تھے نہیں. ہاں تو وہاں کے تھی نہیں. تو یہ ہے خذلان. خذلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم اس کو ذلیل کریں گے. یہ ہم کو بھول گیا نا تو ہم بھول جائیں. اچھا اس میں صاحب وہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے جو قرآن شریف کی سخت ترین آیتوں میں سے, عبداللہ ابن عباس نے کس نے فرمایا کسی سے, انہوں نے کہا سب سے سخت ترین آیتوں میں سے وہ کیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ خذلان, یہ ہے رسوائی. ولا ان لوگوں میں سے مت بن جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, جن لوگوں نے اپنا تعلق اللہ سے کاٹ لیا, اللہ کو بھول گیا, کاٹ دیا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ ذکر, نہ بالکل سب کاٹ دیا بالکل. یہاں تک کہ شاید ایمان بھی چلا گیا, کچھ تعلق ہی نہیں. تو اللہ نے کہا اچھا تو تم ہم کو بھول گئے. اب ہماری عقوبت یہ ہے, ہمارا اب معاملہ تمہارے ساتھ یہ ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ہم نے بھلا دیا ان کو. نہیں اللہ نے بھلا دیا ان کو کہ وہ کیا ہیں. اب اس سے بڑا عذاب ہی نہیں ہے کہ صاحب ہم چلے جا رہے ہیں اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. یہ صاحب اتنا بڑا, اس سے بڑا عذاب تو آیا ہی نہیں. وہ کیا تھا پرانا شعر اس کا, حکیم ناصر کا شاید, میں نے آپ کو سنا تھا. ہاں وہ ملے اگر تو پوچھنا نہیں, بس دیکھنا بڑے غور سے. وہ ملے اگر تو پوچھنا نہیں, بس دیکھنا بڑے غور سے. جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. کہ جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. کہ آپ 100 کلومیٹر آ گئے, اب بس 50 کلومیٹر باقی ہیں. اب آپ کو کہنے بھیا کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بھیا ہم ادھر اس شہر جا رہے ہیں. ارے بھائی وہ شہر تو ادھر ہے, تم نے غلط آ گئے. ہائی وے پہ ہو ایسٹ کے بجائے تم نے ویسٹ لے لیا, تم کو تو ایسٹ جانا تھا. ارے 100 کلومیٹر آ گئے بھیا, اب بھیا جانا ہی پڑے گا واپس. ایسی ہم لوگ 60-70 سال گزار دی زندگی کے غلط ہائی وے پہ. اب معلوم ہوا کہ جو زندگی گزاری وہ تو گناہوں والی تھی, وہ تو غلط تھی. اس کو کہتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا تم کو کہ تم کیا ہو. ابھی ہے نا زبردست آیت. اللہ نے بھائی ایسے لوگوں میں سمت ہو جانا کہ تم کو پتہ ہی نہیں کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے, کیوں زندہ ہو, کہاں جانا ہے. تو اس کو فرما دیں یہ غفلت ہے, یہ غفلت ہے. کیونکہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کو کہاں جانا ہے تو یہ تو غافل ہے. ورنہ آدمی ذرا سی حرکت تو کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے نا. اب یہ کہنے اچھا اس لیے کبھی, اب سنیے اب آپ, یہ جو ٹیپ کا بند جو کہتے ہیں نا, جو اصل جملہ ہے اس پورے اس کا, وہ یہ ہے کہ صاحب وَلَا يَكِلُكَ فِي فِعْلِ الْحَسَنَاتِ وَتِلْكَ السَّيِّئَاتِ إِلَىٰ نَفْسِكَ. یہ ہے صاحب کہنے اس لیے کبھی اپنے اوپر بھروسہ مت کرنا کہ ہم آئی نو اٹ, ہم کو معلوم ہے ہم یہ اچھے اعمال کرتے رہیں گے یار, ہم کو اپنی چنتا نہیں ہے. اور ہم جو ترک سیئات ہے نا, اور وہ جو گناہوں سے بچنا, یار ہم کو معلوم ہے, ہم کو مت بتایا کرو. یہ جو تم لوگ ہر وقت کہتے ہو مسجد آئیں, ذرا بیان سنیں, قرآن سنیں, یار بار بار ایک چیز بات ہم کو معلوم ہے یار, بس ٹھیک ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے سب معلوم ہے یار, اس لیے ہم کو اپنے آپ کو اللہ نے یہ مت کیا کرو.
یہ اپنے اوپر بھروسہ مت کرنا. بھروسہ کرنے کی ذات اللہ ہے. اپنے اوپر بھروسہ مت کرنا کہ چونکہ ہم نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، ابھی ہم کو معلوم ہے بہت بہت متقی والے ہم تو ظہر پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، اور یہ جو گناہ ہے سب گناہ گار ہیں، ہم کو معلوم ہے بھیا ہم گناہ میں ہم نہیں پڑھیں گے، چاہیے لو جو کچھ کر لیں، ہم کو معلوم، بس ہم صراط مستقیم پہ ہیں بھائی. اب کہیں یہ جو تم اپنے ولا یکیلو کا، یہ جو تم اپنے اوپر بھروسہ کر رہے ہو، کہنے کہ یہ تو تم آگ سے کھیل رہے ہو. کیونکہ جب آدمی اپنے پہ بھروسہ کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو پر چھوڑ دیتا ہے کہ تم کو اللہ کے بجائے اپنے پہ بھروسہ ہے. جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، کہ ہماری توفیق جو ہے یہ اللہ کے اس پہ آپ سے ہم اپنا کوئی کریڈٹ ہم نہیں لے رہے ہیں. اگر یہ ہم نے نماز پڑھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے توفیق دی بھیا پڑھی ہے. اب ظہر کی نماز میں توفیق ملے یا چھن جائے، دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سالہ سال، اس سے کبھی ملی ہے تو اللہ ملی، چینج مین کیا ہوا بھیا. تو یہ کہنا اس لیے کبھی حسنات ہے یا ترک سیئات ہے، دونوں میں کریڈٹ خود مت لینا، کبھی اپنے پر بھروسہ کبھی مت کرنا آپ سے. تو اس وجہ سے یہ ہو گیا. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فَأَصْلُهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ. کہتے ہیں جتنے اللہ والے عارفون گزرے، جتنے اللہ والے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت عطا فرمائی تھی، جتنے عارف باللہ گزرے، سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، بالکل سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کل خیر، کہ جتنا خیر ہے فَأَصْلُهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ، اس کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے. ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس لیے وہ اچھے اعمال کر رہا ہے. کسی اللہ والے نے یہ نہیں کہا، جو اللہ والے عارف باللہ لوگ ہیں، کہ میاں اللہ کو چھوڑو، بس اپنے پہ بھروسہ کرو، تم اپنی کوشش کرو، بس باقی سب چھوڑو. یہ کسی نے نہیں کہا. وَكُلُّ شَرٍ فَأَصْلُ خُذْلَانِهِ لِعَبْدِهِ. اور جتنے بھی گناہ کے کام آدمی کرتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب اس بندے کو دنیا میں رسوا کرنا چاہتا ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا کہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے کو رسوا کر رہے ہیں. آپ سمجھیں؟ وَأَجْمَعُوا أَنَّ التَّوْفِيقَ لَا يَكِلُ اللَّهُ إِلَىٰ نَفْسِكَ. اور جتنے اللہ والے ہیں، جتنے عارف باللہ گزرے ہیں، سب کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو توفیق ہے لا یکلک اللہ الی نفسک، اس کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں نہیں رکھا ہے. بندے کے اختیار میں توفیق ملنا نہیں ہے. آپ کے اختیار میں توفیق ملنا نہیں ہے صاحب. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو معلوم ہے کہ توفیق کیسے ملے گی. وَأَنَّ الْخُذْلَانَ هُوَ أَنْ لَا يَخِلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ. اور جو رسوائی ہے نا وہ تب سے شروع ہوتی ہے جب آپ یہ کہہ دیں کہ ہم کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. I know what to do. I know what to do. کس کام کو کیسا کرنا ہے. بس اللہ کہہ رہا ہے بس اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں تمہارے گھر کے اندر رسوا کرے گا. اچھا کہنا فَإِنَّ كُلَّ خَيْرٍ نہیں فَإِنْ كَانَ كُلَّ خَيْرٍ فَأَصْلُهُ التَّوْفِيقِ. جب ہر اچھے کام کی اصل توفیق ہے، توفیق من اللہ ہے، وَهُوَ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِ الْعَبْدِ. اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے.
توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. توفیق کی انگریزی کیا ہے؟ توفیق ایبلٹی. ہاں یہ جو ایبلٹی ہے فمث، سنیے باپ اب اس بات کو سنیے، میں پھر سے اس کو ریپیٹ، وَهُوَ بِيَدِ اللَّهِ، توفیق اللہ کے ہاتھ میں، لا بِيَدِ الْعَبْدِ، بندے کے ہاتھ میں توفیق نہیں ہے. جب یہ بات ہے نا، اب کہہ رہے ہیں فَمِفْتَاحُهُ الدُّعَاء، تو اس کی کنجی جو ہے وہ دعا ہے. اس کی کنجی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مانگنا ہے. والافتقار، اور بھکاری بن کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھولی پھیلانا ہے. وصدق اللجأ والرغبۃ والرہبۃ الیہ، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھکانہ ڈھونڈنا، اور اللہ ہی تعالیٰ سے رغبت اور اللہ تعالیٰ ہی سے رہبت، یعنی اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے محبت اور اللہ تعالیٰ ہی کے عذاب سے خوف. تو کہتے ہیں فمن اعطى العبد هذا المفتاح فقد اراد ان يفتح له، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے. سنیے آپ سب، دعا سب سے پاورفل چیز ہے. تب جتنے عبادات ہیں نا، سب کی کنجی جو ہے وہ دعا ہے. چاہے حج ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے نماز، سب میں ہر جگہ دعا ہی چل رہی. صاحب ایک ہی چیز ہے، دعا. حاصل عبادات دعا ہے. آپ سے دعا ہی، اسی لیے صلاح کا نام ہی دعا ہے. اس کی لٹرل میننگ صلاح کی ہے دعا. آپ سے رمضان میں بھی دعا ہی ہے، اللہم کیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو دعا ہے. حج میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا، ہر جگہ دعا ہی دعا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں فمن اعطى العبد هذا المفتاح، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ کنجی دے دے دعا کی، فقط اراد ان یفتح لہ، تو جب اللہ نے کنجی دی ہے نا آپ کو، تو اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم دروازہ کھولیں گے. اب اس بندے کے لیے دروازہ کھولیں گے، تبھی تمہارے ہاتھ میں کنجی دی ہے. سمجھے آپ؟ تو اس مطلب یہ ہوا کہ جب تم کو دعا تم کر رہے ہو نا، اب اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق اسی لیے دے رہا ہے کہ وہ تمہارے دروازہ کھولنا چاہتا ہے. اگر دروازہ کھولنے کا ارادہ نہ ہوتا تو تم کو دعا کی توفیق نہ ہوتی. تو تم دعا کرتے رہو، دروازہ کھلے گا. تو اس کو دیکھیں، فمن اعطى العبد هذا المفتاح، جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دعا کی کنجی دے دی، یہ کنجی دے دی دعا کی، تو فقط ارادہ، وہ اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے ان یفتح لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اب توفیق کا دروازہ کھولے گا. ومتى اضلہ عن المفتاح بقی باع الخیر مرتجلا دونہ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے یہ کنجی چھین لیتے، مطلب آپ کی یہ کنجی گم ہو گئی. اس کو دیکھیے گا، کنجی ہے گم ہو گئی. اب آپ ڈھونڈتے رہیے صوفے کے نیچے، پلنگ کے نیچے، ادھر ادھر، کنجی گم ہو گئی. اللہ نے یہ کنجی اسی لیے گم کی ہے کیونکہ اب اللہ تعالیٰ یہ توفیق کا جو دروازہ تمہارے لیے کھولنا نہیں چاہتا ہے. کیونکہ جب کنجی ہی گم ہوگی تو دروازہ تم کیسے کھولو گے؟ دروازہ تو لاک ہے. تو باٹم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. اور جب یہ بات ہے تو جو کچھ بھی اچھے اعمال ہیں وہ اللہ کی توفیق سے، اور توفیق حاصل ہوتی ہے صاحب دعا سے. گھر بیٹھے توفیق نہیں ملتی. خوب دعا کریں، گڑگڑائیں، اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں پھر ان کو کچھ اور مل جاتا ہے، توفیق نہیں ملتی.
اللہ میں قرآن شریف میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم سے مانگو، ہم ہی دیں گے تم کو، تم کو اور کون دے گا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ، ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں کہا، بات دعا کی ہو رہی ہے، اس آیت میں دعا کی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ عبادت استعمال کیا، کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، not دعائی، کہ جو لوگ اتنے متکبر ہیں کہ ہم سے دعا نہیں، ہم سے مانگتے نہیں ہیں، ہم سے دعا نہیں کرتے، یستکبرون عن عبادتی، اس کو نہ لگے سیدخلون جہنم داخل، سب جہنم میں رسوا ہو کے داخل ہوں گے۔ اب دعا کی بات ہے، اللہ نے لفظ عبادت استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے لفظ عبادت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ پوری عبادت کا اصل ہے، نچوڑ ہے، دعا مغز ہے، جو مغز ہے دعا عبادت کا وہ دعا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے اسی سے توفیق ملتی ہے صاحب، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا چاہے تمہارے بچے جتنے گمراہ ہو جائیں ان کے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، تمہارے بچے چاہے جتنے نافرمان ہیں یا جتنے، دعا کرنا اپنے بچوں کے لیے کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جب ان کو توفیق ملے گی تو تمہاری دعا ہی کی بنا پہ ملے گی آپ میں۔ اسی لیے قرآن شریف میں نبیوں کی جو دعائیں ڈاکیومنٹڈ ہے نا، اس میں ہر جگہ اپنے بچوں کی توفیق کے لیے، ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے کہ بچوں، امام شافعی نے فرمایا رحمۃ اللہ نے کہ بچوں کو جو توفیق ملے گی نا تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ملے گی، تو اس لیے بچوں کے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ میں سمجھا کہ یار یہ بچے تو گئے، اب کیا کریں گے دعا کر کے، نہیں، تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَتَا عَدَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ تمہاری کنجی کو گم کر دے، تو اسی لیے اللہ نے کنجی گم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دروازہ نہیں کھولنا چاہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جب اس کے پاس کنجی نہیں ہے تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو مطلب یہ کنجی کیا ہے صاحب؟ دعا ہے، تو توفیق ملتی ہے مانگنے سے، بن مانگے نہیں ملے گی، تو صبح شام اللہ کے حضور میں دعا کریے، آپ خوب دعا کریے، جتنا آپ دعا کریں گے توفیق اس کے بوقت ملے گی۔ ہمارے علماء نے بڑی اچھی دیکھیے، جب طلب ہوگی تب چیز ملے گی، جب ایک عورت ماں بنتی ہے تب اس کے چھاتی سے دودھ ٹپکتا ہے، کیونکہ اب بچہ ہو گیا اور بچہ بھوکا ہے، اب طلب ہوئی، پہلے طلب نہیں تھی، اب وہی عورت ماں بن گئی، اب اس کی گود میں بچہ ہے، بچہ بھوکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب طلب سچی طلب اب ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے طلب کے اوپر جب روتا ہے پھر مانگے، طلب دیتی، وہ بھی مانگے، جب اس میں طلب کرتا ہے، جب روتا ہے بچہ تب وہ دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے بھائی بس مانگو۔ اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، سنیے باب، ہدایت نہیں دیتا، آپ کو کھانا پینا، کیونکہ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں نا، وہ کوئی مانگتے تھوڑی ہیں، وہ تو جانور ہیں۔ ایسے آپ یہ کہ صاحب اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتا،
بھیا وہ تو آپ کہیں اللہ اللہ کرو، وہ تو بھیا اس کو تو کہیں کبھی مسجد میں دیکھا ہی نہیں، اس کو بہت دیا ہوا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سب کچھ دیں گے. انفیکٹ تم جتنا اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ تم کو دے گا. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ نے جب تم ہم کو بھول جاؤ گے تو ہم دروازے کھول دیں گے ہر چیز کی. اتنا پیسہ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے کہ تم نے کبھی دیکھا نہیں ہو. بس اللہ کو تم بھول جاؤ، نعوذ باللہ. تو فلما نسوا، یہ بھول گئے اللہ کو. ما ذکروا بہ، جو ان کو یاد دلایا گیا تھا، جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا تھا، وہ سبق پڑھنا یہ لوگ بھول گئے. فلما نسوا ما ذکروا بہ انا فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہم دروازے کھول دیے. ایک دکان، 2 دکان، 10 دکان، 1 ملین، 2 ملین، 10 ملین، ہمارے باپ پٹے پڑے ہیں. لیکن حتی اذا فرحوا بما اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون. پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو، لیکن اس میں گناہوں کے اوپر جو بظاہر نعمتیں مل رہی ہیں وہ استدراج ہے. وہ اللہ تعالیٰ روپ اور ڈھیلی کر رہا ہے. گناہوں کے اوپر جو آپ کو جو مل رہا ہے نا، وہ نعمت نہیں ہے، وہ استدراج ہے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم، یہ ہے استدراج. کہ جب تم نے گناہ کرو گے نا، ہم دیں گے، بہت دیں گے، مسئلہ نہیں ہے. تم سود لو، تم رشوت لو، تم اس کی ٹوپی اس کے سر کرو، اس کے تو اگر تم جتنا مدد کرو، شراب بیچو، سور بیچو، تو اللہ کہہ رہا ہم اور دیں گے. ہاں تم سور بیچو گے نا تو ہاں تو اس میں پروفٹ کماؤ گے. شراب بیچو گے، پروفٹ. تم گھر لے کے آؤ گے بہت پیسے. رشوت جو ہے تمہاری سیلری 10,000 ہے، تم لے کے آ رہے ہو 1 لاکھ. بہت خوش ہو کہ 90 ہیں، 90,000 زیادہ لائیں. اب بیگم سے کہہ رہے ہو تو 10,000 ہماری آمدنی ہے، 1 لاکھ لائیں. اور یہ انڈر دا ٹیبل کام نہ کرتے تو یہ بچے پلتے کیسے؟ ہاں بچے پل جائیں گے اور بہت اچھے پلیں گے، خوب کھائیں گے تمہارے، خوب برانڈڈ جوتے اور ٹوپی ہر چیز پہنیں گے. لیکن پھر فاسق و فاجری بڑے ہوں گے. پھر تمہارے بچے بڑے ہو کے تمہارے ہی گھر سے نکالیں گے. کیونکہ جو جب حرام جاتا ہے تو پھر حرام پیدا ہوتا ہے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ مطلب عدم. اچھا یہ تو ہو گیا. اب آئیے صاحب، یہاں پہ قول ہے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، انی لا احمل ہم الاجابہ ہے ولیکن ہم الدعا. کہتے ہیں دیکھو میاں، ہم نے کبھی سنیے، آپ دیکھیں حضرت عمر ہے نا، ان کا اپنا ایک بات کرنے کا بالکل ڈو ٹوک سٹائل ہے. انہوں نے کہا دیکھو میاں، ہم کو جو ہے دعا کے قبول ہونے کا یہ کیا ہو گیا، ہم نے کبھی دعا کے قبول ہونے کا ٹینشن لیا ہی نہیں. یہ ہمارا کام ہی نہیں. فإنی لا احمل ہم الاجابہ، یہ اس کا ٹینشن لیا ہی نہیں. ولیکن ہم الدعا، مجھ کو تو صرف ایک بات کی ٹینشن رہتی ہے صاحب، کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں. تو ہم دعا مانگتے رہتے ہیں جتنی ہو سکے، اور دعا کے قبول ہونے کا ٹینشن ہم نے کبھی پالا ہی نہیں، کیونکہ یہ کبھی ہمارے اختیاری میں نہیں ہے. فَإِذَا الحمد الدعا فإن الإجابة معه. سنیے اب آپ سنیے، اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لو کان نبیا بعدی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہی ہوتے، اگر ہوتے. تو اب اس میں کیا فرماتے ہیں، کہنے کا دیکھو ایسا ہے کہ جب ہم کو دعا کی توفیق مل گئی نا، تو
دعا کی توفیق کے ساتھ اجابت ساتھ میں آتی ہے. سمجھا؟ جو اجابت ہے نا وہ ساتھ میں آتی ہے. اگر اجابت نہ ہوتی تو یہ دعا کی بھی توفیق نہ ہوتی. قبولیت. تو اس لیے قبولیت کا ٹینشن لو ہی نہیں, وہ تو ساتھ میں ہے. جیسے ہر بدن کے ساتھ سایہ ساتھ میں ہوتا ہے. آپ سائے کی ٹینشن مت لیں, بس آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں, سایہ خود بخود آئے گا. آپ اندر بیٹھے رہیں گے, سایہ نہیں آئے گا. آپ اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا, پھر دیکھیے سایہ آئے گا. ایسی آپ دعا تو کریں, ساتھ میں اجابت ہے, قبولیت ہے. اب کتنی بڑی اچھی بات کیا حضرت عمر نے, کہ اس لیے ہم نے کبھی قبولیت دعا کی کیا غم پالا ہی نہیں. ہم نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بس ہم کو توفیق دیتا رہے, ہم دعا کرتے رہیں. کیونکہ آپ نے دعا کی توفیق اسی لیے دی ہے کہ آپ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھیں, اگر قبولیت نہ ہوتی تو آپ ہم کو دعا کے لیے بھی نہ توفیق دیتے. اور یہ کتنی حوصلہ افزا بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. ہاں لیکن اب آپ سنیے, اب کہتے ہیں, اب ابن قیم کہتے ہیں یہ دیکھو حضرت عمر نے فرمایا نا, اب کہنے لگے اب تم اپنے کو دیکھو. یہ ہوتا ہے حضرت امام ابن قیم جو MRI کرتے ہیں نا, CT اسکین کرتے ہیں دلوں کا, وہ حضرت عمر نے تو بات کہہ دی الحمدللہ. اب وہ کہنے ہیں اب تم اپنا CT اسکین کرو. وہ کیا ہے, وَعَلَىٰ قَدْرِ نِيَّتِ الْعَبْدِ وَهِمَّتِهِ وَمُرَادِهِ وَرَغْبَتِهِ فِي ذَلِكَ يَكُونُ التَّوْفِيقُ سُبْحَانَهُ. کہنے بس اب تم یہ دیکھو کہ تمہاری نیت صحیح ہے نہیں ہے, تمہارے ارادے صحیح ہیں یا نہیں ہے, تم دنیا میں کرنا کیا چاہتے ہو, تم کو اللہ تعالیٰ سے رغبت کتنی. کہنے بس جتنی اللہ تعالیٰ سے رغبت ہوگی اور تمہاری نیت صحیح ہوگی, یہ سمجھ لو اسی کے مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کے جو پیمانے ہیں صاحب وہ یہی ہے کہ جتنا ظرف ہے اتنی شراب ڈالو اس میں. اگر اتنا ظرف ہے تو اتنی ورنہ چھلک جائے گی. اگر کسی کا پیمانہ بہت بڑا ہے, بھائی اس کو اور دو بھائی, تو اس کو یہ کہنے ہیں کہ اب تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو تم کو دعا کی توفیق دے رہا ہے کیونکہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے. اب لیکن اللہ تعالیٰ پھر توفیق تمہاری نیت رائٹ اور تمہارے ارادوں کے اعتبار سے دے گا. جیسے آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر توفیق دے تو ہم دین کا کام بہت کریں گے, ہم یہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے, دعوت کا بھی کام کریں گے, ہم لوگوں سب کریں گے. صاحب اللہ ہم کو توفیق دے. آپ کی نیت اگر صادق ہے, کیونکہ صادق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو دعا کر کے پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں. وہ کام شروع کر دیتے ہوں, بیٹھتے نہیں ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ نہیں ہوتا کبھی. آپ نے دعا کی اور کام شروع کر دیا اللہ کی توفیق سے, پھر وہ ہو جاتا ہے. اگر آدمی بیٹھا رہے ایک جگہ پہ ایک کونے میں بیٹھا رہے کہ بھائی ہماری نیت تو بہت ہے, تو یہ نیت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. کیونکہ آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ سامنے کھانا رکھا ہوا, ہماری نیت ہے ہم کھائیں گے. اب پلیٹ میں بریانی قورمہ رکھا ہوا صاحب, وہ رکھ کے دن بھر خراب ہو گیا. آپ کہ ہماری نیت ہے کہ ہم کھائیں گے, ہم کب کھاؤ گے؟ وہ دن بھر پڑا سڑ گیا. آپ کہہ رہے ہیں ایسی سمجھ لیے صاحب ہم دین کا کام کریں گے, دین کا کام, ہم کر کیا رہے ہو؟ نیت ہے ہماری. یہ غلط ہے. آپ دعا کے بعد آپ قدم اٹھائیے, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے توفیق دیتا ہے. گھر بیٹھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے.
جو کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو توفیق دے. ابراہیم علیہ السلام کو سیریا سے نکال کر لش گرین ایریا، اب دیکھیں لش گرین ایریا سے نکال کر کتنے دور لائے، مکے لائے، جہاں گرد و غبار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، صحرا ہی صحرا، ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ. وہاں رکھا، سب کچھ کرایا، کیونکہ کئی 40 سال، کتنے سالوں کے بعد کام لینا تھا. جب ان کا بیٹا بڑا ہو جائے گا، پیدا ہوگا، پھر بڑا ہو جائے گا اسماعیل، تب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ تم سیریا میں بیٹھے رہو، نیت کر لو کہ یہ کام کرے. اور پھر جب یہاں پہ دونوں باپ بیٹوں نے 40 سال لگے تھا تقریباً اس پورے پلاننگ کو، 40 سال لگے. جب باپ بیٹے نے تعمیر کر لی تو اللہ فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، تب دونوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. آپ سمجھیں؟ تو جس طریقے سے اولاد بغیر کسی عمل کے پیدا نہیں ہو سکتی، صرف دعا سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. اگر صرف دعا سے اولاد پیدا ہوتی تو انبیاء علیہ السلام شادی نہ کرتے، اور شادی کے بعد شادی شدہ جوڑوں والے اعمال نہ کرتے، کیونکہ صرف دعا سے ہو جاتا، سب صرف دعا سے بچے پیدا ہو جاتے. تو دنیا داؤ الاسباب ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے، دین نے ہمارے ہر کام کا لنک اللہ سے جوڑ دیا کہ پہلے خوب دعا کرو، پہلے خوب دعا کرو، سمجھے آپ، پھر قدم اٹھاؤ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے خوب پلاننگ کرو پھر. اب اس کو فرما رہے فَالْمَعُونَةُ مِنَ اللَّهِ تَنزِلُ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِ هِمَمِهِمْ وَثِبَاتِهِمْ وَرَغْبَتِهِمْ وَرَهْبَتِهِمْ کہ اللہ کی مدد. دیکھیے اللہ کی مدد، معونہ مطلب ہیلپ، اللہ کی ہیلپ آتی ہے بندوں کے اوپر ان کے ایمان کے اعتبار سے. جتنا آپ میں ایمان ہے، رائٹ، اس کے اعتبار سے پھر آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی. والخذلان ينزل علیہم، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے دوری ہے آپ کی، پھر رسوائی بھی اسی کے بمقدر آئے گی. فاللہ سبحانہ احکم الحاکمین واعلم العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہے وہ احکم الحاکمین بھی ہے، وہ اعلم العالمین بھی ہے. تو کہنے گے اس لیے فرمایا کہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ دعا سے ملا ہے. اس لیے جس کو جو کچھ ملا ہے دنیا میں اس کی اصل دعا ہے، مانگنے سے ملا ہے. اب آپ کو اگر سمجھ عطا ہو جائے دین کی، اس سے بڑی صاحب دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. دین کی سمجھ آ جائے صاحب. دیکھیے جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو مومن جو ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے ایک جگہ، وہ پہ حرکت میں رہتا ہے. جیسے وہ کیا علامہ اقبال کا سمپل سا شعر ہے، لیکن کتنا پیارا شعر ہے صاحب، کہ وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. دیکھیے کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو صاحب کام کرنا ہے صاحب، بہت کام کرنا، وقت ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام یا اولیاء اللہ جتنے لوگ تھے وہ کوئی ایک جگہ بیٹھتے نہیں تھے صاحب. وہ صاحب ہر وقت حرکت میں رہتے تھے. اور جب حرکت میں ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی دوسرا ہے. ایز کمپیئر ٹو آپ ایک مسجد میں بیٹھے رہیں اور صرف وہیں آپ دعا کریں، یا آپ خانقاہ چلے جائیں، یا کہیں ایک جگہ یا گھر میں آپ بیٹھے دعا کر رہے ہیں. اصل میں اسلام نام ہے حرکت کا.
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تھا وہ انما الذین آمنوا، سنیے آپ، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور پھر وہ اللہ کے لیے کی راہ میں کام کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ کہ یعمروا مساجد اللہ، وہ سقایت الحاج وعمارت المسجد وعمارت المسجد، ایک جو ہیں صاحب وہ کچھ ریچولز کر رہے ہیں، کہنے لگے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نگاہ میں. مطلب یہ ہے کہ جو کام دین کا حرکت میں ہے صاحب، جو آپ حرکت کریں، دین کے لیے کام کریں، پھر دعا کریے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے. تو اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے وہ دعا سے ملتا ہے. ولا ظفر من ظفر بمشیت اللہ وعون الا بقیام الشکر وصدق الافتقار والدعاء، اور جس کو دنیا میں کامیابی ملی ہے صاحب وہ اللہ ہی کے مدد سے ملی ہے، اور اس لیے بھی ملی ہے کہ ملنے کے بعد اس نے پھر دل سے اس کا شکر ادا کیا ہے. تو نعمتوں کی بقا کے لیے شکر ضروری ہے. اگر آدمی شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو یہ نعمت چھن جائے گی. تو آپ اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس سے شکر ہے. اس لیے کہ وَمِلَاقُ ذَلِكَ الصَّبْرُ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. اس لیے دیکھو دعا کرتے رہو، صبر کرو. یہ دعا کے بعد یہ مت سمجھیے کہ آپ نے سوئچ آن کر دیا تو اب تو لائٹ جلنی چاہیے. یہ دعا کوئی سوئچ نہیں ہے. آپ بھائی دعا کرو اور اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. جب اس کی حکمت میں ہوگا کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے تب دے گا. تو اگر اللہ کو حکیم مانتے ہو تو اللہ کی حکمت پہ پھر ایمان رکھو، صبر کرو. آپ کہنے کیونکہ صبر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور صبر جو ہے ایمان کا سر ہے. اور کوئی بدن جو ہے بغیر سر کے بیکار ہے. اسی طریقے سے اگر صبر نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان نہیں ہے. بس سب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. باٹم لائن یہ کہ صاحب توفیق اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے صاحب دعا کرتے رہے صاحب، دعا کرنا نہ چھوڑیں. اچھا صاحب آئیے آج ایک نئی چیز ہے صاحب. اس میں صاحب ہم یہ جب درس شروع کرتے ہیں ہم آپ کی چائے پینا بھول جاتے ہیں. ابھی مت دیجیے گا، درس ختم ہو جائے تب دیجیے گا صاحب، ورنہ پھر بھول جائیں گے. وہ آدھا کپ ضائع ہو جاتی ہے. شکر نہیں بھیا اس میں. وہ جو ہم لوگ بوڑھے لوگ کھاتے تھے نا، جن کے دانت نہیں ہوتے تھے، وہ پاپے اس میں ڈالتے تھے گرم پائے اور ویسے کھاتے تھے، دانت ہوتے نہیں تھے. وہ پیالہ ہوتا تھا، پیالہ، تو اس میں وہ گرم چائے میں وہ پاپے ڈالتی تھی. چپاتی تو ہے. چلیے صاحب اماں کیا کھاتے ہیں آپ سب سے کیوں پوچھتے ہیں بھائی؟ آئیے صاحب اب ایک چھوٹا سا ایک چیپٹر ہے صاحب. وہ یہ ہے کہ حکم المسئلہ. ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، یہ نئی فصل ہے.
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مانگنے کا حکم دیا نا، رائٹ، تو مانگنا، دعا، جو مانگو اللہ سے مانگو. اس میں حکم یہ ہے کہ انسانوں سے مانگنا عام حالات میں حرام رکھا ہے. عام حالات میں جب تک شدید ضرورت نہ ہو انسان انسان سے مانگے نہ. انسان انسان سے عام حالات میں مدد نہ مانگے. ہاں جب کوئی بہت ایکسٹریم حالات ہو جائیں تب کوئی آدمی کسی آدمی سے مدد مانگے. عام حالات میں انسان کا انسان سے مانگنا، یہ اس کو اللہ نے جائز ہی نہیں رکھا ہے. ہاں جب بہت ضرورت ہوتی ہے، بہت ضرورت ہو جائے کوئی، تب اللہ نے، ورنہ آپ روز لوگوں سے مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ. کوئی بات ہوئی، کوئی شدت آئی، آپ لوگوں کے پاس پہنچ گئے، یہ اس سے اللہ کو غیرت آتی ہے. ہاں ابھی سنیے، ابھی دیکھیے میرے، تو شدائد تو آتے ہیں، سخت حالات آتے ہیں، ہر انسان پہ آتے ہیں، لیکن ذرا سے شدائد میں، سخت حالات میں انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول کے انسانوں سے مانگنے لگے، بھیا حل کر دو، بھیا حل کر دو، بھیا بڑے سخت حالات، بھیا. یہ اس سے اللہ تعالیٰ، یہ بالکل حرام رکھا گیا ہے. یہ ہمارے یہاں جائز ہی نہیں اسلام میں. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں انما ابیح والمسئلہ فی الاصل حرام، کہ اصل میں پورے مسئلے میں حرمت غالب ہے. مطلب انسان کا انسان سے مانگنا اصلاً حرام ہی ہے، رائٹ. یہ ابن قیم فرما رہے ہیں. پھر کہ وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلْحَاجَةِ وَالضُّرُورَةِ، بہت شدید حاجت یا ضرورت ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا ہے، لیکن وہ تب ہے جب بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہو گئی، آپ کو لون لینے کی ضرورت پڑ گئی کہ انسان، آپ اس کے گھر گئے، بھیا آپ سے بات مانگے، یہ جب بہت ضرورت ہے بھائی، کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے آپ سے. اب صاحب یہ ایسا مرحلہ ایک انسان کی زندگی میں شاید ایک آدھ مرتبہ آتا ہے کہ آدمی کو کسی سے مانگنا پڑتا ہے. تو یہ کہنے یہ پھر جائز ہے، رائٹ. لیکن یہ کب ہے؟ جب بہت شدید ضرورت ہو جائے. لیکن عام حالات میں مانگنا جو ہے لوگوں سے، اس کو حرام رکھا ہے. اب اس کو سمجھے، اب سنیے آپ کیا پیاری بات فرمائے، کبھی دماغ بھی ادھر نہیں گیا تھا. لِأَنَّهَا ظُلْمٌ فِي حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے، اس کے حق میں تم ظلم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے حکم میں اللہ نے کہا ہم پالیں گے، الحمدللہ رب العالمین ہے. عالم کے رب کہتے ہیں پرورش کرنے کو. آپ تو جیسی ضرورت ہوگی ویسے حالات اللہ تعالیٰ ویسی مدد دے گا. تو اللہ کہہ رہا بھائی ہم پال رہے ہیں تم کو، تم ذرا سی اونچ نیچ ہوئی تم اس کے در پہ چلے گئے، بھیا ادھر بہت سخت حالات ہیں، بھیا تھوڑا پیسے دے دو. بھیا یہ کیا ہے؟ ہاں بہت ضرورت ہو تو آپ کسی اور سے مانگیں جب بہت ضرورت ہو. وَظُلْمٌ فِي حَقِّ الْمَسْئُولِ، سنیے آپ، اور جس سے تم مانگ رہے ہو، اس پر بھی تم ظلم کر رہے ہو. اور وَظُلْمٌ فِي حَقِّ السَّائِلِ، حق یہ ہے کہ تم جو سائل بنے ہو نا، تم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو. باٹم لائن یہ ہے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ڈسکریج کیا ہے کہ انسان سے مانگے. بہت
مثال کے طور پر ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ماں، دیکھیے یہ ہے روایت ہے کس کی، بخاری مسلم دونوں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم. انسان اگر یہ لوگوں سے مانگنے کی عادت چھوڑے گا نہیں بلکہ وہ لوگوں سے مانگتا رہے گا تو قیامت کے دن جو آئے گا نا اس کے چہرے پہ کوئی گوشت ہی نہیں ہوگا، گوشت ہی نہیں ہوگا. آپ سمجھیں کہ یہ ایک قیامت میں گویا رسوائی ہوگی، یہ بندہ لوگوں سے مانگا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس پاک ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، اگر تم اپنی جو رسی ہے گھر میں جو رسی رکھی اس کو اٹھاؤ، رسی کو اٹھاؤ، فَيَحْتَدِبُ عَلَى ظَهْرِهِ، جاؤ جنگل میں جاؤ لکڑی کاٹو، اس کا شام تک جتنی کٹ جائے اس کو رسی میں باندھو اور علی ظہری اپنے کندھے پہ اٹھاؤ، رائٹ. پھر کیا فیتصدق لنا، اور پھر آؤ بازار میں بیچو اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اگر لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہو تو وہ کرو. خیر، یہ عمل اچھا ہے. ان یأتی رجلا فیسألہ اعطاہ امنہ، یہ اس سے اچھا ہے کہ تم کچھ نہ کرو اور جاؤ اور لوگوں سے کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. کسی نے تم کو دے دیا، کسی نے تم کو دھتکار دیا. یہ کوئی زندگی ہے؟ ارے بھائی رسی لو، جاؤ کاٹو، لاؤ بیچو، خود بھی کھاؤ، 10 آدمیوں کو بھی کھلاؤ، یہ بہتر ہے. تو اس لیے تو سوری، تو اب یہ یہاں پہ تو نہ مانگنا لوگوں سے. اچھا، اب یہ فرمانے کہ یہ اللہ کی حق، جو اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو بہت غصہ لگتا ہے جب انسان اللہ کے بجائے لوگوں سے مانگتا ہے. رب العالمین ہم ہیں، وہ بندہ تو خود ہماری لسٹ میں ہے، اس کو تو روز ہم خود دیتے ہیں. تم اس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو ہم سے مانگو. تو اللہ تو اس میں فرمائے گا فَإِنَّهُ بَذَلَ سُؤَالَهُ وَفَقْ وَسَأَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ، کیونکہ جب کسی انسان نے کسی انسان سے مانگا تو اپنے فقر کو اس نے ظاہر کیا دوسرے انسان کی طرف. تو کیا ہوگا؟ یہ ہے وذالک نوع العبودیہ، یہ تم نے اس کو اپنا آقا سمجھ لیا، خود اس کے غلام بن گئے. تم عبداللہ تھے، یہ عبد العباد کیسے ہو گئے؟ آپ سے یہ لوگوں کے بندے کیسے بن گئے؟ دینے والا تو اللہ ہے نا، تم اللہ سے مانگتے. فوضع المسئلہ فی غیر موضعہا، تم نے اپنے مسئلے کو غلط جگہ رکھ دیا. اپنے مسئلے کو تم کو رکھنا چاہیے تھا اللہ کے حضور، تم نے کسی بندے کے حضور رکھ دیا، یہ تم نے غلط کیا. وَأَنزَلَهَا بِغَيْرِ أَهْلِهَا، اور سنیے تم نے اپنے مسئلے کو جو اس کے سامنے رکھا وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، مطلب وہ خود بوروڈ منی پر ہے. جو کچھ دیا اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو جو کچھ پایا ہے تو اس کو آلریڈی اللہ نے دیا ہے، اس نے خود کہیں سے نہیں لایا. اب تم اس سے کہہ رہے ہو بھیا ہماری ہیلپ کر دو.
تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے اس سے مانگا جو خود ہماری پیچک پہ ہے، وہ اللہ کے پیچک پہ ہے، اور تم اس سے مانگ رہے بھائی اللہ چاہے گا تو تم کو بھی اپنے پیچک پہ ڈال دے گا۔ وَفَقْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَتَوَكُّلُهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِقَصْدِ۔ اچھا پھر کہنے کہ پھر یہ مانگنے میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے بھائی کہ آپ اللہ کی جو توحید ہے نا، اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس پہ حرف آتا ہے، جو مطلب کیا شعر میں نے سنا تھا، کیا تھا اسی پہ میں آپ کو سنایا تھا کہ بہت اچھا شعر تھا اس پہ کہ ارے یار بڑا اچھا شعر تھا وہ، بھول گیا، وہ اپنا شعر تھا، اسی پہ توحید پہ تھا۔ خیر تو یہ اچھا وَاسْتَغْنَى بِسُؤَالِ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ كُلُّهُ يَحْزَمُ مِنْ حَقِّ التوحید۔ تو اب جب تم نے سوال کیا لوگوں سے، جبکہ اللہ تعالیٰ رب الناس ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ہی سے مانگو، تو تم نے اپنے توحید کے جو توحید ہے نا اس پہ حرف آ گیا۔ وَيُطْفِئُ نُورَهُ وَيَضْعَفُ قُوَّتُهُ۔ اس سے لوگوں سے مانگنے سے کیا ہوگا کہ جو نور ہے نا توحید کا وہ مزمحل ہو جائے گا، جو نور ہے نا توحید کا وہ اتنا کم ہو جائے گا۔ اللہ کا توفیق ہوتی بندے کی نہیں، خیر ابھی یاد آ جائے گا، میں نے آپ کو سنایا تھا وہ شعر بہت پہلے، یہ ذہن میں نہیں اس وقت۔ تو بہرحال پھر میں کروں تو انسان کو انسان سے مانگنا نہیں چاہیے۔ جب بہت کوئی آدمی میں سال مطلب زندگی میں ایک دو دور ہر انسان پہ بہت سخت آتے ہیں تو چلو وہ ایکسیپشن ہے، اس لیے انہوں نے کہا وہ ایکسیپشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لون لیا تھا، مانگا نہیں تھا، لون لیا تھا۔ تو لون لینا تو اگر لون لینا جائز نہ ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جو قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت ہے نا وہ نازل ہی نہ کرتا۔ تو لون لینا تو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی لون لینا ہو تو یہ طریقہ ہے، لکھ لو، دو لوگوں کو اس پہ گواہ بنا لو، یہ کر لو، تو یہ تو جائز ہے۔ مانگنا جائز نہیں ہے کہ بھائی آپ دے دیجئے، مطلب ہم آپ سے لون نہیں لے رہے ہیں، ہم کو آپ دے دیجئے، واپس کرنے کا ارادہ نہیں، آپ کو دے دیجئے، یہ آپ بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہاں تداینتم جو ہے یہ تو جائز ہے، یہ انسان کو ہوتا رہتا ہے، ہم ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ کسی کو آج ضرورت پڑ گئی، اس نے کہا بھائی دے دے تو ٹھیک ہے بھائی آپ لے لیجئے، رائٹ؟ تو اس میں لیکن مانگنا جو ہے نا کہ آپ دے دیں، سمجھے آپ؟ تو یہ عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں صاحب۔ میں آپ کو ایک چٹکلا سناؤں، وہ چند 1-2 سال پہلے ایک صاحب کا فون آیا، پتہ نہیں میں بتایا تھا، تو میں ان کو جانتا نہیں، فون آئے بھی نہیں، وہ فون آیا کہنے لگے السلام علیکم آپ صاحب، السلام، میرا نام یہ ہے، آپ نے مجھ کو دیکھا ہوگا، اب میں چہرے سے آپ چہرہ دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے، میرا نام فلاں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس نام کو تو خیال نہیں پڑا، لیکن بتائیں آپ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں مسجد آؤں، دیکھیں میں آؤں گا کسی اور آپ سے ملنے کے، لیکن ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ کر دیں تو بڑا اچھا رہے گا، چھوٹا سا کام۔ تو ہم نے بتائیے آپ، اگر میں کر سکتا ہوں کروں گا، کہنے لگے آپ توجہ دیں گے تو ہو جائے گا۔ ہم نے بتایا بھائی کیا کام ہے؟ ارے ہم کو تھوڑے پیسے کی ضرورت تھی۔ ہم نے کہا کس سلسلے میں، لون یا کیا؟ جی آپ لون ہی سمجھے بھائی، ہم کو لون آپ دلوا دیں۔ اچھا بھائی کتنے کا لون چاہیے آپ کو؟ کہتے ہیں $50,000 کا۔ وہ کہنے چھوٹا سا کام ہے۔
کہ $50,000 کا لون دلوا، اور دیکھیے ہم واپس کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں، نہ جانتے نہ پہچانتے، ہم کہاں سے لا کے تم کو دے دیں گے. تو میں نے بھی سوچا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کوئی، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ تشریف لائیے، مسجد تشریف لائیے، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. ایسے بھی کیس ہوتے ہیں، 50,000 نہ جان نہ پہچان. تو لیکن سوال کرنا الگ ہے، لون لینا الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کے حسن لون لگا کے نکالتا ہے. ہاں لون جو ہے لینا جو ہے ہاں لون نہ لیتے بولے پھر لون لینے کے بعد پھر اس کے فضائل بھی بتائے کہ بھائی کسی نے اگر تم سے لون لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو لون دینے کی اہل بنایا ہے، تو انہوں نے فرمایا دیکھو اگر تم دے دو گے ثواب ملے گا تم کو، کسی مسلمان کی ہیلپ کر رہے ہو تم. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو وہ جو بندہ ہے ٹائم پورا ہو گیا، نہیں دیا. اس نے نہیں دیا، اگر وہ مخلص ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تم کو چکمہ نہیں دے رہا ہے، چاس چوبیسی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ بیچارہ بہت شرمندہ ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ہاں ٹائم ہو گیا ہے اور دیکھو ہم دے نہیں پائے کیونکہ اس کے حالات ہی نہیں صحیح ہوئے. اب تم کو معلوم ہے کہ جیسے اس کے حالات صحیح ہوں گے یہ ہمارے پیسے دے دے گا، تو اس کو ڈھیل دے دو. دیکھو، اور اللہ نبی پاک نے دیکھو ڈھیل دے دو گے تو معلوم ہے جتنا پیسہ تم نے ادھار دیا نا، روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا تم کو ثواب ملے گا. تو تم نے جتنا تو ڈھیل دے دو. اب یہ فضائل ہیں کیا نام ہے ادھار دینے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ اگر ادھار دینا حرام ہوتا تو قرآن حدیث میں ہوتا، بلکہ اس میں تو انکریجمنٹ ہے. لیکن وہیں پر اللہ نے یہ کہہ دیا میاں فضول میں آپ مت لیں کسی سے، اور جب لیں تو دینے کی نیت کریں. ایک حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں جب آدمی ادھار لیتا ہے تو اگر دینے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہیلپ کرے گا. تو اس لیے لیکن سوال کرنا مطلب مانگنا کہ بھائی دے دیں، بھائی دے دیں، یہ غلط ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کو غیرت آتی ہے کہ بھائی یہ ہم سے سوال کرو تم. پھر وہ اما اچھا پھر کہنے کہ صاحب آپ جس سے مانگ رہے ہیں، سنیے باپ، آپ جس سے مانگ رہے ہیں نا اس پر بھی ظلم کر رہے ہیں. سنیے باپ، اس پہ ظلم اس لیے کر رہے ہیں لِأَنَّهُ سَأَلَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، آپ اس سے سوال کر رہے ہیں جس کے پاس اصلاً کچھ ہے ہی نہیں اپنا. فَأَوْجَبَ لَهُ بِسُؤَالِهِ عَلَيْهِ حَقًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ. اب آپ اس کو سوال کر رہے ہیں ایک بندے سے کہ بھیا ہم کو پیسے دے دو، تو آپ گویا اپنا حق مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا حق نہیں ہے اس کے اوپر. یعنی آپ کوئی اپنا حق نہیں مانگ رہے ہیں اس سے کہ جو وہ دبائے بیٹھے. تو جب تک آدمی کا حق کسی کے اوپر نہ ہو آپ کو مانگنے کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی، اگر آپ نے ہمارے پیسے دبائے تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے مانگیں، لیکن ہمارا حق آپ کے اوپر ہے ہی نہیں. تو وَعِرْضُهُ لِمَشَقَّةِ الْبَذْلِ أَوْ لَمْ يَمْنَعْ فَإِنْ أَعْطَاهُ. اچھا فرض کریے اگر آدمی نے کسی کو زبردستی دے ہی دیا، یار یہ بندہ ٹلے گا نہیں، یہ بندہ ٹلے گا نہیں، یا دے کے اپنا پیچھا چلا، تو اس نے جو دیا نا آپ کو تو کراہت کے ساتھ دیا، دل سے نہیں دیا، کراہت کے ساتھ دیا. اور اگر اس نے آپ کو منع کر دیا نا تو منع کرتے ہوئے بھی اس کو بہت شرم آئی کہ یار ان کو منع کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کو شرم آئی نہیں کہتے ہوئے. وَهَذَا وَأَمَّا إِذَا سَأَلَ حَقًّا وَهُوَ لَهُ عِنْدَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهِ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی کو رسوا مت کرو مانگ کر. تم جس سے مانگ رہے ہو نا اس کو بھی تم ایک ٹائٹ سپاٹ میں ڈال رہے ہو. اس لیے بھائی مانگو نہیں، انسانوں سے مانگو نہیں. اور آخری بات یہ فرما رہے وَأَمَّا ظُلْمُهُ لِنَفْسِهِ، میاں مانگ کر
تم اپنے پر بھی ظلم کر رہے ہو، مانگ کر تم اپنے پر بھی ظلم کرو۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ وَظَلَّ لِغَيْرِ خَالِقِهِ وَأَنزَلَ نَفْسَهُ أَدْنَى الْمَنزِلَتَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نور رکھا ہے نا تمہارے چہرے پر، وہ مانگنے سے ختم ہو جاتا ہے، مانگنے سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر گڑگڑانا ہے تو اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، مخلوق کے سامنے نہیں۔ تم اپنی انسلٹ کر رہے ہو، اپنی انسلٹ کر رہے ہو مخلوق کے آگے جھولی پھیلا کر۔ وَأَنزَلَ نَفْسَهُ مَنزِلَةَ الْمَنزِلَتَيْنِ، تو تم جو ہو ہر حال میں اپنے کو گرا رہے ہو لوگوں سے مانگ کر۔ وَرَضِيَ لَهَا بِأَخْبَثِ الْحَالَتَيْنِ، وَرَضِيَ بِإِسْقَاطِ الشَّرْفِ نَفْسِهِ وَعِزَّةِ تَعَفُّفِهِ وَرَاحَةِ، اور تم جو ہو لوگوں سے مانگ کر اپنی عزت کو گنوا رہے ہو، کیونکہ صاحب جس نے ہاتھ پھیلائے اس کی عزت گئی۔ وَبَاعَ صَبْرَهُ وَرِضَاهُ وَتَوَكَّلَهُ وَقَنَاعَتَهُ بِمَا قَدَرَ اللَّهُ۔ اچھا کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجے کو بلند کرنے کے لیے تمہارے پر یہ حالات لایا تھا، یہ جو مشقت کے حالات تھے صاحب، یہ آپ کے درجے کو بلند کرنے کے لیے تھا، تو تم نے لوگوں کے آگے جھولی پھیلا کر نا، تم نے گیا اپنی جو وقت ہے وہ بہت گرا دی۔ بس اب صاحب اس سلسلے میں یہ آخری میں چلتے سنیں کہ جب اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب تھے نا، عربوں کو یہ بات دل میں ڈال دی، پیوست کر دی کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کی مخلوق سے مت مانگو۔ یہ بات گویا پیوست کر دی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کا قول ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں یہ بات اتنی پیوست ہو گئی تھی کہ اگر ہم گھوڑا چلا رہے ہیں اور اگر وہ کیا ہوتا ہے وہ چابک گر گیا تو کوئی آدمی پیدل چل رہا اس سے نہیں مانگیں گے بھیا ہیلپ کر دو، ہم روکیں گے گھوڑا، اتریں گے، اپنا چابک خود اٹھائیں گے۔ کہنے لگے اتنی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ ہاں وہ تو خیر توکل بات، لیکن کہہ رہے کہ لوگوں سے مانگنے کے لیے اتنا یہ کرے، خوددار بنو۔ کیا وہ خودی نہ بیچ، کیا تھا ارے بھائی وہ علامہ اقبال کا جو جاوید کے نام خط تھا، خودی نہ بیچ، ہاں خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، کیا ہے مسلسل اشعار ہے نا اس کے، تو دیار غیر میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح نیا شام پیدا کر، اور یار مسلسل یاد ہی نہیں آ رہا۔ تو بس اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہ خود ہی نہ بیچ، اپنی عزت نفس نہ بیچے، مانگیے نہیں کسی سے۔ اچھا اس میں انہوں نے بہت سی احادیث دی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، ہم آپ کو نہیں اور روکنا چاہتے، وہ ایک آدھ حدیث شریف پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس میں ہر طرف یہ بلکہ کافی انہوں نے احادیث جمع کی ہیں۔ اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر فاقہ آ جائے، سمجھا، پاورٹی آ جائے، سمجھا، فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، اور وہ اول حلے میں ہی لوگوں سے مانگنے لگے، لم تصد فاق، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا فاقہ جو ہے، فقر و فاقہ کبھی ختم ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کہے جاؤ لوگوں سے مانگ رہے تھے، مانگتے رہو، ذرا ہم نے ایک تھوڑا سا آزمائش لی، تم لوگوں کے آگے تم نے جھولی پھیلا دی، جاؤ اب پھر انہی سے مانگو۔ وَمَنْ أَنزَلَهَا بِالنَّاسِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى، اور جو
فقر و فاقے کے وقت اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اس فقر فاقہ کو بہت جلدی غنا میں تبدیل کر دے گا. غنا مطلب پھر آپ کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دے گا. تو اس لیے صاحب اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو یہ بڑی زبردست تعلیم دی تھی کہ مانگو نہیں بھائی انسانوں سے. ہاں لون کی ضرورت پیدا اگر پیش آ جائے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، باقی جو ہے مانگنا مناسب نہیں ہے صاحب. بس اب تو یہ رکھیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ارے وہ ایک صحابہ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں ان کو، اور ماشاءاللہ اپنا ہم لوگ کے کلاسز میں فیس بک کے ذریعے سے شامل رہتی ہیں. انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے بچے کو کرونا وائرس ہو گیا ہے. 26-27 سال کا ان کا بچہ ہے اور اس کو ہو گیا ہے، تو اس کی حالت آج کل اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہم سب لوگ ان کے بچے کے لیے دعا کریں. ان کے بچے کا نام ہے دیکھیے ذیشان احمد. ذیشان احمد جی، اس کے لیے دعا کریے. آپ لوگ بھی جب نماز کے بعد اپنے دعا کریے گا. شکاگو میں ہے بچہ اور وہ لوگ یہاں پہ، لیکن اس کی جو طبیعت ہے وہ اچھی نہیں ہے. کل جمعے کے بعد انہوں نے فون کیا تھا تو کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں. تو دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ، اور تمام مسلمانوں کو یا غیر مسلم جو بھی ان کو دعا فرمائے. اللہم انت السلام وانت السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بھی کرونا وائرس ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفا عطا فرما. اور یہ جو بچہ ہے ذیشان احمد اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرما صحت و عافیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما اور ایمان پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.